عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت شدید گرمی ہے. حالانکہ یہ بارش کا زمانہ ہے، بارش کا موسم ہے، اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ ملک کے کچھ حصوں میں بارش سے تباہی ہے تو کہیں بارش کا نام و نشان بھی نہیں. ایسے میں جہاں زیادہ سے زیادہ دعاؤں استغفار کی ضرورت ہے، وہی اپنے اعمال کے محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. نہ آئے تو اللہ تبارک بارش نہ ہو تو یقیناً ملک میں اور حالات میں بہت سی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بارش. یاد رکھیے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. گناہوں کی کثرت سے بارش روک لی جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ان سے بارش کو روک لیتا ہے. اسی لیے اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں. قرآن مجید کی ایک آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. قرآن مجید میں بارش کے لیے استغفار کا حکم ہے کہ اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے تو اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرمائے. آخر بارش کیوں روک لی جاتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو، ورنہ اگر ایسا ہوگا تو بارش تم سے روک لی جائے گی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ جس قوم میں فحاشی، اعلانیہ، برائیاں ہونے لگے، لوگوں کے اندر عریانیت پھیل جائے، شرم و حیا نام کی چیز نہ رہے، تو ایسے قوم کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہے تو اس سے پہلے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا. اور خود دیکھ لیے ایڈز کی بیماری کیا ہے، اس سے پہلے لوگ سنی بھی نہیں. اسی طریقے سے نمبر 2 میں ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے. اس پہ ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے. آج دیکھیں ناپ تول میں کمی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاجر ہے، تجارت کرنے والے، وہی نہیں. اگر ایک ہم ٹیچر ہیں، ہم کہیں ہمارا معاہدہ ہوا جو وقت دینا چاہیے وقت دے دیتے ہیں، کمی کرتے ہیں. آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، جو آپ سے مطالبہ کیا گیا اس ڈیوٹی کے اندر، اس وقت کے اندر اپنا کوئی نجی کام کرتے ہیں تو آپ کمی کرتے ہیں، یہ خیانت کرتے ہیں. اسی طرح کوئی ناپنے کی چیز ہو یا تولنے کے اگر کم دیتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. نمبر 3 میں کہ جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو بارش روک لی جاتی ہے. اگر بارش نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. نمبر 4 ہے کہ جو قوم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر ان کے اموال چھین لیتے ہیں. دیکھیے سارے لوگ پریشان ہیں، ہم پہ ظالم جابر بادشاہ مسلط. اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں بارہا کہتا ہوں کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اپنے اعمال کو بدلنے سے حالات بدلیں گے. نمبر 5 میں یہی ہے کہ جب مسلم حکمراں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، اس کے نازل کردہ نظام میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اختلاف مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیتے ہیں.
اب بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش، یہ تو سوال تھا بارش نہ ہونے کے اسباب، اب یہ کہ بارش ہو کیسے، کس طریقے سے بارش کا نزول ہو۔ آج جگہ جگہ نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، بارش کیسے ہوگی، بارش کے نزول ہونے کا سبب کیا ہے، اب وہ بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے، قرآن کریم سورہ نور کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاؤ گے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ہی معاف نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول فرمائیں گے، بارش کا نزول فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تمام لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اور لوگ وہی نماز استسقاء پڑھنے گئے تھے کہ بارش کی ہم دعا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی یہی آیت فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا پڑھ کر کے پوری آیت آپ منبر سے اتر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم لوگ یہاں نماز بارش کی دعا کرنے آئے تھے، نماز پڑھنے آئے تھے تاکہ بارش کی دعا کریں، نماز تو پڑھ لی لیکن بارش کی دعا نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے بندے بارش کا نزول جہاں سے ہوتا ہے اس دروازے کو میں نے کھٹکھٹا دیا، کیا مطلب کہ توبہ اور استغفار سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ اور استغفار کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمتیں جب روٹھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر دو چیزیں، ایک صدقہ اور خیرات، دوسری چیز توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار کریں گے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، یقین جانیے اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد ہوگی۔ آج خود غور کریں، کہیں سیلاب کا تباہی ہے، کہیں بارش ہی نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں، بدحال ہیں، یقین جانیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ رب کریم ہمارے گناہوں کی وجہ سے تمام تر چرندے پرندے دیگر مخلوق پریشان ہیں، یقین ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تو اس پر رحم فرما، اللہ تو اس پہ رحم فرما۔ اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کریے، اپنے گناہوں کی توبہ کریے، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ ادا کریے، ناپ تول میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی کو دے رہے مکمل طور احتیاط کے ساتھ کریے، یقین جانیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بارش کا نزول ہوگا۔ جب بارش کا نزول ہوگا یقین جانیے اس سے صرف انسانوں پہ اثر نہیں پڑتا ہے بلکہ دیگر مخلوق پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب بارش روک لی جاتی ہے تو یقیناً اس سے پریشانی صرف انسانوں کو نہیں ہوتی ہے، چرندے پرندے دیگر مخلوق کو بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کریے، اللہ کے بارگاہ میں پلٹیے، روئیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ ہم نے جو بھی غلطی کی، ہم نے جو بھی گناہ کیا، جانے یا انجانے میں قصدن یا سہون، اے اللہ اس سے معافی مانگتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، پھر بارش کا نزول ہوگا، اور پھر اس سے ملک میں اور علاقے میں جو ایک خوشحالی پیدا ہوگی، اور انسان کے ساتھ چرندے پرندے دیگر مخلوق کو بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ السلام علیکم۔